میں امداد سومرو پشاور کے فونوں نے بڑا تہلکہ مچا رکھا تھا، اب ان کا انجام کیا ہوا، انت کیا ہوا؟ چودھری پرویز الہی صاحب بے خودی میں مسکرا کیوں رہے ہیں، کیوں زومانی جملے بول رہے ہیں؟ اور بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب میں داخل ہوتے ہی تیور بدل لیے۔ وزیر اعظم عمران خان کو تو انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا کہ آپ کے پاس 5 دن ہیں، گنتی کے 5 دن، اگر آپ استعفیٰ دیں گے ٹھیک، ورنہ ہم آپ کو نکال کے بھیج دیں گے باہر۔ اور ایک اور شخصیت کو بھی بلاول بھٹو نے نشانے پر رکھا ہے پنجاب میں داخل ہوتے ہی۔ سندھ میں اس طرح کی باتیں وہ نہیں کر رہے تھے، لیکن پنجاب میں داخل ہوتے ہی ان کا ذرا لب و لہجہ بدل گیا ہے۔ پنجاب میں اگر کراؤڈ ملے چیئرمین پیپلز پارٹی کو اور اتنے عرصے کے بعد ملے تو ظاہر ہے ان کا لب و لہجہ بدلے گا، تیور بدلیں گے اور وہ جالوں کی زبان بولیں گے۔ تو یہ 3 خبریں ہیں، 3 ایشوز ہیں۔ تو جو پشاور والے فونوں کی کہانی میرا خیال ہے میں بعد میں لے لیتا ہوں، وہ ذرا اس پر بعد میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ پہلے پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے مونس الہی کی ملاقات ہو گئی وزیر اعظم عمران خان سے۔ وہ جو فوٹیج ہے نا ملاقات کی جو جاری ہوئی ہے، خاموش فوٹیج ہوتی ہے، پھر تصویر کی باڈی لینگویج تو میں کبھی نہیں بناتا کہ اس کی تشریح کرتا باڈی لینگویج کی، کہ جس باڈی لینگویج میں یہ ہوا تھا، یہ ہو رہا تھا، وہ میں نہیں کرتا۔ ہاں جو ویڈیو ہوتی ہے، جس میں مومنٹ ہوتی ہے، تحرک ہوتا ہے، ایک بندہ آنکھیں سامنے والے کو دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا، آنکھیں چرا رہا ہے، اور سامنے والا کیسے اس جیسچر دے رہا ہے، تو وہ مختلف زاویوں سے جب ویڈیو بن رہی ہوتی ہے سامنے نظر آتی ہے، تو پھر بندہ اس میں کم از کم صحیح یا غلط اس کی تشریح نکالی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، اس کی باڈی لینگویج کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب مونس الہی کے سامنے بیٹھے تھے، اور بلکہ مونس الہی صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھے، ساتھ اسد عمر صاحب تھے۔ اب اسد عمر صاحب ہیں پلاننگ کے وزیر، منصوبے ان کے پاس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب تو اویلیبل ہیں نہیں۔ عمران خان صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب کے فون پر یہ جواب آتا ہے کہ جی آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے۔ پہلے عمران خان صاحب کو اس طرح کا جواب کسی اور فون پر جہاں کال کرتے تھے وہاں سے آتا تھا، اب شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہ کہتے ہیں ان کے فون پر جب فون کرتے ہیں کہ شاہ جی کتنے ہو جی، پھنس گئے ہیں تھے آؤ، مطلب یہ سوچ کر فون کرتے ہوں گے، تو وہاں سے بھی جواب آتا ہے کہ جی آپ کو مطلوبہ سہولت یا آپ کو مطلوبہ سہولت کاری میسر نہیں ہے، سہولت دستیاب نہیں ہے، تو وہ موبائل فون کمپنیوں کی ٹیپ بولتی ہے نا، تو شاہ محمود قریشی صاحب کے فون پہ ہوگا کہ جی آپ کو مطلوبہ سہولت کاری دستیاب نہیں ہے۔ تو بہرحال اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں، ساتھ مونس الہی صاحب بیٹھے ہیں، سامنے وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں، وزیر اعظم صاحب اسی طرح اپنا ٹیک لگا کر کرسی پر اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہیں، لیکن سامنے جب مونس الہی سے آنکھیں ملاتے ہیں تو پھر آنکھیں ادھر ادھر کر لیتے ہیں، یعنی زیادہ دیر ٹک نہیں پا رہی ان کی آنکھیں۔ پنجابی کی ایک کہاوت ہے، جمدیاں سولاں دے منہ تکھے ہوندے نے، یعنی وہ جو کانٹے ہوتے ہیں نا، کانٹے جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہی تکھے ہیں، وہ خاص طرح کے خاص طور پر یہ کانٹا جو ہے وہ ککر کا کانٹا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ ہاتھ رکھو تو وہ چبھ جاتا ہے۔ یا پھر بلاول بھٹو زرداری اکثر کہا کرتے ہیں کہ جی مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، بالکل اسی طرح سیاست دانہ دے بالا نو سیاست نہیں سکھائی جاندی، وہ سکھے ہوندے نے، وہ سیاست کے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، گھر میں ہوتی سیاست، محلے میں ہوتی سیاست، پارٹی میں ہوتی سیاست، ڈرائنگ روم میں ہوتی سیاست، ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سیاست ہوتا ہے۔ تو مونس الہی صاحب کے سامنے باڈی لینگویج دیکھیں کہ مونس الہی بہت پر اعتماد ہیں، اور عمران خان صاحب ذرا ادھر ادھر آنکھیں بھی چرا رہے ہیں، یعنی یہ ہوگا کہ جناب آپ تو میرے سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ہم وزادار لوگ ہیں جی، ہم وزادار، ہم چودھری ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ اگر تعلق بنایا ہے تو پھر نبھائیں گے۔ لیکن آپ یاد کریں آپ نے کتنے پاپڑ بیلوائے تھے ایک وزارت، مطلب کیا گفتگو ہوئی ہوگی، یہی ہوئی ہوگی نا۔ اور پھر ہمارے جو منصوبے تھے عثمان بزدار صاحب کو کہہ کر آپ وہ رکوا دیتے تھے، ہم جو پروجیکٹس دیتے تھے وہ ہمیں نہیں ملتے تھے، ہم جو افسران کہتے تھے وہ ہمیں نہیں ملتے تھے، یعنی اس طرح کی باتیں جو گلے شکوے چودھری برادران کے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں لگ رہا ہے کہ ہوئی ہوگی ظاہر ملاقات میں۔ اور پھر عمران خان صاحب نہیں دیکھیں جی اب میں کروں گا، جیسے کل انہوں نے کہا شجاعت حسین صاحب کو، آپ مجھ سے میں آپ سے ہوں، مطلب میں یہ جملہ سن کے حیران ہو گیا کہ عمران خان صاحب چودھری شجاعت حسین صاحب کو پچھلی بار ملاقات میں کہہ گئے تھے کہ جی آپ مجھے بھی پرویز الہی سمجھے، جس طرح آپ پرویز الہی صاحب کو حکم کیا کرتے مجھے بھی حکم کر لیا کریں، کوئی گلا شکوہ ہو مجھے ڈائریکٹ بتا دیا کریں۔ اور مطلب پرویز الہی کون؟ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو۔ عمران خان صاحب کے بقول میں یہ کسی سیاستدان کے متعلق اس طرح کی بات نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا، عمران خان صاحب نے کہا تھا پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو پرویز الہی، سب سے بڑے دہشت گرد MQM والے، ان کے ساتھ اتحاد کرنے سے بہتر ہوگا کہ میں حکومت ہی نہ بناؤں۔
یہ عمران خان صاحب کی 2018 کے انتخابی مہم کے جملے ہیں، اور اسی دوران انتخابی مہم کے دوران پھر آخری دنوں میں جب پتہ چل گیا تھا کہ نہیں تو پھر ایڈجسٹمنٹ بھی کرنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن بہرحال تو پرویز الہی صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی میں پرویز الہی ہوں آپ کے لیے، آپ کو جو حکم کرنا ہو چودھری صاحب آپ مجھے بتائیں، شجاعت حسین صاحب کو کہا۔ اور پھر کل کہا کہ جی آپ مجھ میں سے ہیں، میں آپ میں سے ہوں، یعنی مسلم لیگ قائد اعظم مشرف کی بنائی ہوئی جماعت، ویسے یہ حساب کتاب ٹھیک تو لگتا ہے، ویسے آپس کی بات ہے، مسلم لیگ قائد اعظم مشرف نے بنائی تھی، عمران خان صاحب نے مشرف کی ریفرینڈم کے لیے مہم چلائی تھی، کہیں نہ کہیں حساب کتاب لگتا ہے۔ ویسے عمران خان صاحب جب فرسٹ ٹائم الیکٹ ہوئے تھے، قومی اسمبلی میں پہنچے تھے مشرف کے دور میں 2000 میں اور 2002 میں، اور اس وقت عمران خان صاحب چودھری برادران سے پہلے مشرف کے کینڈیڈیٹ تھے پرائم منسٹر کے، اور مشرف صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ ذرا اپنا پرفارم کریں، تو اب سامنے کھل کر چیزیں آ گئی ہیں نا، آپ پرفارم کریں، آپ ذرا دکھائیں، پھریں ذرا پاکستان میں، بتائیں آپ کے پاس اگر 30-35 سیٹیں ہیں تو باقی ہم 30-35 کو 100 ہم کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں جی میں مجھے ہر صورت، تو مشرف صاحب نے خود ایک سروے کروا کر بتایا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ کے پاس 2 سیٹیں بھی نہیں ہیں، آپ 1 سیٹ والے ہیں، تو 1 سیٹ کو میں 100 سیٹیں نہیں کر سکتا، 100 نشستیں نہیں کر سکتا، تو لہٰذا وہ عمران خان صاحب کی جگہ لے لی تھی چودھری برادران نے۔ تو جملہ تو ویسے اگر اس پر غور کریں تو بات تو ٹھیک ہے کہ اپنا عمران خان نکل رہے تھے، عمران خان سے چودھری برادران نکلے اور وہ آ گئے اقتدار میں۔ تو بہرحال تو مونس الہی صاحب جو ہیں وہ ان کے بال ہیں، ان کے بچے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے، اور عمران خان صاحب نے بے شک 22 سال سیاست کی ہو، لیکن جو پولیٹکس سیاسی خانوادے، سیاسی خاندان کرتے ہیں، جو اپنی پشتوں سے کرتے آ رہے ہیں، اپنی نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی پاپولرٹی نہ بھی ہو تو سیاسی گر تو آتا ہے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تو داڑھ کے نیچے لے آتے ہیں۔ تو باڈی لینگویج میں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ذرا آنکھیں چرا رہے تھے، اور مونس الہی لگ رہا ہے کہ ذرا شرما کے نا عمران خان صاحب کو میٹھیاں کی ہوندی ہے جڑے کہندے نے بولیاں گلاں ہلکی چونڈیاں کاٹ رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے نا، پھر اڑایا مزہ خان صاحب، آپ نے تو مجھے وزیر نہیں بنانا چاہتے تھے، آج مجھے بار بار ملاقاتوں کے لیے بلاتے ہیں، ہے نا، اب کوئی تو وزن ہے، کچھ تو ہے مجھ میں، تو اس پہ ظاہر ہے خان صاحب نے آنکھیں ادھر ادھر کی ہوگی۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ اب دوسرا معاملہ ہے اسی میں چودھری پرویز الہی صاحب نے میڈیا ٹاک کی آج، ایک پیپل ہاؤس کے اس کا ایک افتتاح کیا ایک بلاگ کا، وہاں پر وزیر قانون راجہ بشارت بھی تھے، وہاں پر مختصراً میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ صحافی شرارتی ہوتے ہیں، سوال ایسے کرتے ہیں جو سوال ظاہر ہے جن کا پھر بندہ جواب دے تو خبر، نہ دے تو خبر۔ تو ایک صحافی دوست ہیں ہمارے ڈان میں، عمر فاروق صاحب، انہوں نے چودھری صاحب سے پوچھا کہ جی عمران خان صاحب سے وزیر اعظم صاحب جب آپ کے پاس آئے تھے تو ملاقات میں تحریک عدم اعتماد پر بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ چودھری صاحب نے جواب زبان سے نہیں دیا، نفی میں سر ہلایا، انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے ویڈیو غور سے دیکھی تو چودھری صاحب نے بڑا شرارت سے مسکرا کر کہہ رہے تھے نہیں بات کی انہوں نے۔ اس کے علاوہ پھر سوال ہوتا ہے کہ جی کیا وزیر اعظم گھبرا گئے ہیں؟ تو کہا سا لگاتے ہیں چودھری صاحب، کہا سا لگا کے کہتے ہیں نہیں عمران خان بالکل نہیں گھبرائے ہوئے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ جو آپ نے کہا تھا وہ ہنڈیا والی بات انہوں نے کی تھی نا، جب متحدہ قومی موومنٹ والے ان کے پاس آئے تھے، پھر سوال ہوتا ہے ہاں جب آئے تھے تب انہوں نے بات کی تھی نا چودھری صاحب نے کہ یہ ابھی پتہ نہیں کچن میں سامان رکھا جا رہا ہے، جب کوئی ہانڈیا پکے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہے، تو اس کے بعد ہم بھی فیصلہ کریں گے۔ اب سوال ہوا ہانڈیا کے متعلق، تو انہوں نے کہا جی ہانڈی میں سامان سارا چلا گیا ہوا ہے، دھواں اٹھنے کے بعد جب پہلا ابال آتا ہے تو اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کدھر جائیں گے۔ یعنی ابھی بھی وہ جو عمران خان صاحب نے خبریں چلوائیں یا حکومت نے خبریں چلوائیں، جس کو میں نے فیک نیوز کا نام دیا تھا کہ جی چودھری برادران نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں، آپ ڈٹ کے کھڑے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کا یہ جواب ہے کہ جی نہیں، ہم تو ابھی ادھر اپوزیشن کی ہانڈی کو بھی دیکھ رہے ہیں، عمران خان صاحب ہمارے لیے کیا کریں گے ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم ادھر ادھر نہیں ہیں۔ کیونکہ ایک چیز سیاستدان ہے، میں ایک چیز کا مسلسل ایک بات میں کر رہا ہوں کہ چودھری برادران نے اپوزیشن سے خود کو دور کر لیا ہے کچھ۔ اب عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بناتا ہوں تو بھی میری بچت نہیں ہے، تو کم از کم پنجاب میں تو عثمان بزدار کو رکھوں۔ اگر عمران خان آج عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے سے ہٹاتے ہیں، وزارت اعلیٰ سے ہٹاتے ہیں، تو پھر پنجاب کا تخت تو یوں جائے گا نا ان سے، جب پنجاب کا تخت گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا، پھر مینج نہیں ہو سکے گا چیزیں۔ کیونکہ عمران خان صاحب نے عثمان بزدار کو کوئی جو مرضی کہتا رہے، عثمان بزدار صاحب آئے
این کے سیغے سے تھے، این سے عمران، این سے عارف علوی، این سے عمران اسماعیل، این سے عثمان بزدار. یہ اس وقت جب ہوا تھا تب بھی میں نے گزارش کی تھی کہ یہ حساب کتاب والا معاملہ ہے. لیکن اب عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹانے کے نتیجے میں پوری کی پوری پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی. پھر سی ایم اپنا پرویز الہی صاحب بھی نہیں رہ سکیں گے اور عثمان بزدار بھی نہیں رہ سکیں گے. اور یہ چودھری برادران کو بھی پتہ ہے کہ آج اگر ہم عمران خان سے سی ایم شپ لیتے ہیں، ویسے چودھری شجاعت حسین صاحب نے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کی ملاقات میں کہا تھا کہ جی ہمیں نہ مسلم لیگ نون والے بناتے ہیں سی ایم اور نہ عمران خان پی ٹی آئی والے بناتے ہیں. شیروانی سلوانے میں کتنی دیر ہے، اگر کوئی اشارہ آ جائے گا. تو یہ چودھری برادران کو بھی پتہ ہے کہ آج اگر ہم نے حکومت سے سی ایم شپ لی تو ظاہر ہے اس کے لیے یہ تو نہیں ہے نا کہ عثمان بزدار کو ہٹا کے کوئی ڈپٹی کمشنر کا عہدہ تو نہیں ہے، چیف سیکرٹری کا عہدہ تو نہیں ہے، آپ نے اس کو ہٹا کر اس کی پوسٹنگ کر لی، یا ڈی جی ایف آئی اے تو نہیں ہے کہ جی آپ نے بشیر میمن کو ہٹا کے اور آپ نے لا کے بٹھا دیا ثناء اللہ عباسی صاحب کو یا کسی اور کو. یہ تو نہیں ہے. یہاں پہ یہ ہونا ہے کہ پھر ووٹنگ ہونی ہے، اسرٹینمنٹ ہوتی ہے، الیکشن ہوگا. پھر تو الیکشن جب ہوگا قائد ایوان کا، تو اس وقت جب حکومت نہیں ہوگی پنجاب میں عمران خان صاحب کے، عثمان بزدار صاحب کو عمران خان صاحب ہٹا دیں گے، اس سے ریزائن لے لیں گے، تو پھر الیکشن کیسے ہوگا؟ پھر اگلے سی ایم جب ہوگا تو اس وقت تو پی ٹی آئی کے اندر پتہ نہیں کتنے گروپس ہیں. پھر لالی گروپ اپنا حساب کتاب لگائے گا، پھر جہانگیر ترین اپنا حساب کتاب لگائے گا، پھر علیم خان کا الگ سے گروپ ہے. مطلب پھر تو کہانی گھر گھر کی شروع ہو جائے گی نا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ پھر عمران خان صاحب کے جتنے ارکان ہیں وہ ان کے پاس ہوں گے. پھر نہیں ہوگا بھائی. پھر ترازو میں پڑے مینڈکوں کی طرح یوں پھدکیں گے اور عمران خان صاحب پکڑ کر تھک جائیں گے، اور پھر وہاں سے اپوزیشن کو پھر تحریک عدم اعتماد لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر مرکز میں بھی یہی ہوگا. تو یہ چیز جو ہے عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے، یہ چیز چودھری برادران کو بھی پتہ ہے. اس لیے چودھری پرویز الہی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ جب ہانڈی سے ابال آئے گا، جب پہلا دھواں آئے گا تو پھر پتہ چلے گا. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں پرویز الہی صاحب کی مسکراہٹ، اس کے کہا، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ چودھری برادران کو پتہ ہے کہ یار مزہ آ رہا ہے اب سیاست کا. اپوزیشن ان ہاؤس تبدیلی کے بعد اپوزیشن کو ان کی ضرورت پڑنی ہے، پنجاب کے لیے پڑنی ہے، یا پھر پنجاب میں وہ پھر بڑا سا یونیفیکیشن بلاک بنانا پڑے گا. تو یہ ان کو پتہ ہے، لہٰذا ایک بس مس کر چکے ہوئے ہیں. وہ ایک بار اپوزیشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد مرکز میں یا پنجاب میں، اس کے لیے ہمیں چودھری برادران کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ زیادہ اشارے کر رہے ہیں کہ جب ہم آپ کے ساتھ ہیں. اشارے کنایوں میں بات ہو رہی ہے نا، کھل کر نہیں بات کر رہے. اس لیے وہ وہاں سے انجوائے کر رہے ہیں. جتنا جو کچھ ملے گا آج عمران خان صاحب آج دے سکتے ہیں نا، تو وہاں سے لے رہے ہیں. اسد عمر کو بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے منصوبے اب شروع ہو جائیں گے ان کے حلقوں میں. مطلب تو یہی ہے کہ جی ٹھیک ہے جی اب یہ والے منصوبے ہیں شروع کروا دیں. تو ایک تو یہ ہے. اب یہ ہو گیا چودھری برادران کی کہانی. اب دوسرا ہے معاملہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. بلاول نے آج جب پنجاب میں کل داخل ہوئے اور آج جب رحیم یار خان سے ملتان کی طرف بڑھتے رہے، تو راستے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ سندھ سے زیادہ کراؤڈ تھا اور زیادہ چارج کراؤڈ تھا. وسیب کہتے ہیں سرائکی لوگ، یا مکس آبادی ہے ویسے، سرائکی بھی بلوچ بھی سارے بارہ. تو وسیب کے لوگ جو ہیں وہ ویسے بھی پیپلز پارٹی کا وہاں پر سندھ کے بعد سب سے زیادہ زور ہے، رہا ہے ہمیشہ. تو وہاں کے لوگوں نے بلاول بھٹو کو زیادہ چارج کراؤڈ دے کر وہاں ان کو استقبال کیا. تو وہاں پر بلاول بھٹو نے ذرا سگنلنگ کی ہے، مکس سگنلنگ کی ہے انہوں نے بھی. ایک تو انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ جی آپ کے پاس 5 دن ہے، صرف 5 دن، یعنی بلاول کا لانگ مارچ جو ہے وہ 8 کو اسلام آباد پہنچے گا. اس سے پہلے اگر آپ نے جانا ہے تو استعفیٰ دے کر چلے جاؤ، ورنہ پھر ہم آپ کو خود بھیج دیں گے. یعنی پھر تحریک عدم اعتماد. تو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں. تو وہ اس کی تاریخ وغیرہ وہ طے کریں گے. بلاول سے صحافی سوال بھی کر رہے تھے جنہوں نے انٹرویوز کیے کہ جی تحریک عدم اعتماد کب آئے گی. تو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو مجھے نہیں معلوم، یہ اسلام آباد میں بیٹھے آصف زرداری صاحب بتائیں گے جو حساب کتاب لگا رہے ہیں، مولانا صاحب بتائیں گے جو حساب کتاب لگا رہے ہیں. لیکن 5 دن والی جو بات ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جی 5 دن ہم آئیں گے تو اس سے پہلے یا اس کے بعد آپ کو ہم نے نکالنا ہے. تحریک عدم اعتماد اگر آج بھی جمع ہوتی ہے تو 5 دنوں میں تو اس کا اجلاس وغیرہ کا وہ سارے معاملات ہوں گے، تو 5 دن تو ویسے ہی نکل جانے ہیں. وہ جو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ 2-3 دن میں تیرے خوشخبری سنائیں گے، تو وہ تو ظاہر ہے 2-3 دن لگیں گے، پھر آگے 2-3 دن اور لگیں گے. تو 5 دن کے بعد تو ویسے ہی معاملہ چلے جانا ہے. مطلب 10 تاریخ تک تو اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ 10 تاریخ تک ہم نے جمع کروانا ہے. ایک تو عمران خان صاحب کو انہوں نے کھلا الٹیمیٹم دیا ہے. دوسری چیز انہوں نے بڑی ایک کی ہے، معنی خیز سیاستدان ہیں، سیاستدان بات کرتے ہیں اور پھر ایک ہی وقت میں اپنے سارے مخالفین کو بھی انہوں نے ٹارگٹ پہ رکھنا ہوتا ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ جائے، پیپلز پارٹی کو فرق نہیں پڑتا.
پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ جائے تو پیپلز پارٹی زمین بوس ہو جاتی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے، پیپلز پارٹی کے جالے یہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب نے 2008 کے بعد جو مفاہمت کی سیاست کی اور خاص طور پر پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ گئے تو اس کا ہمیں نقصان ہوا. اس کے نتیجے میں عمران خان ایمرج ہوا، اور یہ بات بہت حد تک ٹھیک بھی ہے، بلکہ کافی حد تک ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں عمران خان ایمرج ہوا، اور عمران خان صاحب نے یہ نعرہ لگایا کہ دونوں ایک ہیں، میں ہوں حقیقی اپوزیشن. اس وقت اپوزیشن کی سلاٹ اپنا مرکز میں نون لیگ کے پاس تھی 2008 سے 2013 تک، اور 2013 سے 2018 تک پیپلز پارٹی کے پاس تھی. تو عمران خان تب سے پھر تیار ہوا، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ یہ دیکھیں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں. بلکہ جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے 2008 سے 13 تک، وہ کئی بار میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن وہ جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے سامنے، جہاں سے نون لیگ کا بندہ اپنا ہوا تھا، ڈی سیٹ ہوا تھا، وہاں پیپلز پارٹی نے کینڈیڈیٹ نہیں دیا تھا، وہاں پر پی ٹی آئی آ گئی تھی. اور جہاں پر پیپلز پارٹی کا بندہ جیتا تھا وہاں نون لیگ نے نہیں دیا تھا ٹکٹ، تو وہاں پہ بھی پی ٹی آئی نمبر 2 پہ آ گئی تھی. تو اس طرح عمران خان ایمرج کیے. تو جالے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پارٹی قیادت نے، اور خاص طور پر آصف زرداری صاحب پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے نون لیگ کے ساتھ قربتیں بڑھا کر پارٹی کو پہنچایا ہے نقصان. تو بلاول بھٹو نے آج جو خطاب کیا وہاں پر خان بیلا میں، احمد پور شرقیہ میں، وہاں پر انہوں نے ایک جملہ بڑا دلچسپ کہا تھا. بلاول بھٹو نے کہا کہ جی یہ سلیکٹڈ کو لے آئے، اشارہ کر رہے ہیں فون کالوں والوں پر، جو فون کالے جن پر الزام ہے فون کرتے ہیں، سلیکٹڈ کو لے آئے، نواز شریف صاحب کو لندن بٹھا دیا، اور یہ سمجھا کہ یہ نوجوان قائد ہے پیپلز پارٹی کی نوجوان قیادت ہے، یہ کیا کر لے گی. لیکن میں 3 سال سے عمران خان کا پیچھا کر رہا ہوں. اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ جی یہ عمران خان صاحب کے خلاف نواز شریف صاحب نے کوئی موومنٹ نہیں چلائی، کوئی تحریک نہیں چلائی. اور یہ بھی کہا کہ جی پیپلز پارٹی جو ڈے 1 سے کہہ رہی تھی کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنی ہے، ہمارے دوست نہیں مان رہے تھے، آج وہ بھی پیپلز پارٹی کے پیش پر آ گئے. یعنی آج جو کچھ پاکستان میں عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے سڑکوں پر ہے یا پھر پارلیمنٹ کے اندر تحریک عدم اعتماد کی صورت میں ہے، یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی کا کر رہی ہے. مسلم لیگ نون سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی شو کر رہے ہیں جالوں میں کہ جی ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں، تحریک عدم اعتماد تک ساتھ ہیں. باقی اگر لندن بیٹھے نواز شریف بھی اتنی ذمہ دار ہیں جتنے عمران خان ہیں. تو وہ بار بار یہ بھی ذکر کرتے ہیں اس سے پہلے والے سلیکٹڈ سے بے نظیر بھٹو نے اس وقت کے سلیکٹڈ کے خلاف لانگ مارچ کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں بلاول بھٹو پنجاب میں اگر جب کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے سیدھا ایک یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو، ووٹرز کو یہ میسج ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ صرف عمران خان کو گھر بھیجنے تک ہے، باقی وہ آج بھی ہمارے اتنے مخالف ہیں جتنے ماضی میں تھے، تاکہ پیپلز پارٹی اپنی جو کھوئی ہوئی جگہ ہے، مقام ہے پنجاب میں، وہ واپس لے سکیں. اب لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے الگ کہانی ہے. کراؤڈ چارجڈ ہے بلاول بھٹو کا لانگ مارچ. اس نے میرا خیال ہے بڑے بڑوں کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ نہیں بھائی پیپلز پارٹی کچھ کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے. ویسے بھی 2013 سے 18 تک تو گیو اپ ہی کیا تھا نا، پیپلز پارٹی پنجاب میں سیاست کر ہی نہیں رہی تھی. تو اب جب سیاست کر رہی ہے سنجیدہ، تو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کچھ ملے گا پنجاب سے، نظر آ رہا ہے. اب کتنا ملتا ہے، کتنی اس کو سمیٹ پاتے ہیں، اس کو ووٹ میں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے. پیپلز پارٹی کو پھر کینڈیڈیٹس ملتے ہیں نہیں ملتے، اور پھر وہ ووٹ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، یہ الگ کہانی ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں عوامی سیاست جو میدان کی، گراؤنڈ پر، سڑکوں پر پیپلز پارٹی کے اندر جان آ گئی ہے. اب آتی ہے آخری بات فون والی. مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ تحریک عدم اعتماد کی ساری جب آغاز میں درمیان میں تھا معاملہ، مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ جی پشاور جو شخصیت جن کا ٹرانسفر ہو گیا ہے وہ ہمارے لوگوں کو فون کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد کو ووٹ نہیں کرنا. اس اسٹیٹمنٹ کے بعد اپوزیشن مکس باتیں کرتی رہی. بلاول بھٹو سے بھی یہ سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لوگوں کو تو کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس یا نون لیگ والوں کے پاس ہوگا تو ان کی انفارمیشن ہے، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے. اپوزیشن کے ایک بڑے لیڈر نے، ان سے کچھ ملاقات کرنے والے کچھ دوستوں نے پوچھا کہ جی فون والی کہانی اب کہاں پہنچی، تو انہوں نے کہا جی بالکل فون آ رہے تھے، اور جہاں سے فون آ رہے تھے پشاور والوں کے، ان کو ہم نے شکایت کی کہ جی یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے ہمیں پیغام بھجوایا کہ جنہوں نے کیا غلط کیا، ہم نے ان کو منع کر دیا ہے، اب ایسے کوئی فون نہیں آ رہے. تو اس میسج کے بعد، اس پیغام کے بعد اب کوئی فون نہیں آ رہا. یعنی عمران خان صاحب کو جو سہولت کاری دستیاب تھی شاہ محمود قریشی کی شکل میں بھی نہیں مل رہی اور ادھر سے بھی نہیں مل رہی. تو فون کالوں کا انت اپوزیشن کے ایک بڑے لیڈر کے بقول یہ ہوا ہے کہ وہاں سے کال کروانا بند کر دیے گئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.